کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اور ایکسپینسو دور کے اندر جب کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت ان افورڈیبل ہو گیا ہے، انسان افورڈ نہیں کر سکتا، اور گلبرگ کے اس پوش ایریے کے اندر حجاز ہاسپٹل کا وجود جو ہے یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے ان لوگوں کے لیے، ان بے آس لوگوں کے لیے ایک آس ہے، ایک امید ہے، ایک اچھا قدم ہے اس فیلڈ کے اندر کہ وہ بچے، وہ نوجوان، وہ فیملیز، وہ مستورات، وہ بزرگ جو کہ بے سہارا ہے، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، کوئی فائنینشیل اسسٹنس نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے وہ کہاں پر جائیں، کیا کریں، تو ان کے لیے اگر کوئی ایک ادارہ پورے لاہور کے اندر نظر آتا ہے میری نظر میں تو وہ صرف حجاز ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر. اور بلکہ مجھے بے شمار لوگ اپروچ کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں کہ جی میں یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ حجاز ہاسپٹل پہ چلے جائیں، وہاں پر ہمارے بڑے ہی پیارے دوست سہیل صاحب اور اپنا سہیل صاحب اور ثاقب صاحب یہ دونوں بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں. میرا بہت تقریباً 30-35 برس سے ان کے ساتھ تعلق ہے اور اس پورے خاندان سے تعلق ہے. ویری ہمبل، بڑے اوبیڈینٹ، بڑے کمیٹڈ اپنے کاز کے ساتھ، اور ان کو میں نے دیکھا کہ ان کو کوئی نمود و نمائش کی خواہش نہیں ہے. بس یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت سنوار دے اور آخرت اچھی ہو جائے. کوئی ہم دنیا میں ایسا کام کر جائیں جس میں ہمارے بزرگوں کی جو ہے آخرت بن جائے اور کوئی جنت میں چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں مل جائے. دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، دنیا اللہ نے ان کو اتنی دی ہوئی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر گزار ہو جاؤ میں تمہیں دیتا جاؤں گا. علماء نے اس کا ٹرانسلیشن یہ کی ہے، اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ لئن شکرتم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تعالیٰ شکر 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 تسبیح. انہوں نے فرمایا کہ اس کا شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس کے دیے میں سے اس کی مخلوق پر خرچ کریں. یہ ہے شکرانہ. ایسا کریں گے لأزیدنکم، پھر میں دوں گا آپ کو زیادہ. اور ایسا نہیں کریں گے اور ان کفرتم، اگر ایسا نہیں کریں گے ان عذابی لشدید، پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ دینے والا بھی میں ہوں. دیکھیں ایک دنیا دار آدمی ہے، اس کے بعد ملازم ہوتے ہیں. اگر ملازم اس کی بات نہیں مانتے تو وہ اس کو کک آؤٹ کر دیتا ہے، جی نوکری سے نکال دیتا ہے. وہ مالک کہتا ہے کہ دینے والا بھی میں اور حکم بھی میں دے رہا ہوں کہ میرے بندوں پر خرچ کرو، اور تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ان عذابی لشدید، then you should get ready for the sweet punishment. تو یہ ہے کہ یہ خاندان ماشاءاللہ اسی آیت کا، اسی ورس کا جو ہے وہ مستاق ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حجاز ہاسپٹل کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی ریکگنیشن ناٹ اونلی ان پاکستان، از آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا میں اس کی مقبولیت ان کی خدمات کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور میں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہوں حجاز ہاسپٹل کے اندر، ثاقب بھائی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، سہیل بھائی کے پاس بیٹھا، کیونکہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ثاقب بھائی ڈیل کرتے ہیں. کئی مرتبہ میرے سامنے پرچیاں آتی ہیں، جی کسی کو میں نے ان کو انکار کرتے نہیں دیکھا. زمان سے بیٹھے ہوتے ہیں، انکار کرتے نہیں دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور ٹھیک ہے کر دو یار، کر دو. ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی جھوٹ بول کے آئے، چاہے کوئی سچ بول کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے ہمارے در پر، اس در پر کو خالی نہ جائے.